السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر صرف اور صرف گرین رنگ نیک کے اوپر بات کریں گے کہ گرین رنگ نیک کا بزنس کیسا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ان کا بڑے برڈز کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا، پہلے آپ کو ان سے سیکھنا ہوگا۔ یہ گرین رنگ نیک جو ہیں اور ان کی نیچر را پیرٹس کی یہ تقریباً سیم ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ یلو رنگ نیک سے بریڈ لے سکتے ہیں، را سے بھی لے سکتے ہیں، اور جتنی بھی مہنگی میوٹیشنز ہیں ان کے اندر گرین رنگ نیک فیملی اور را فیملی کی، وہ آپ ان سے ایزیلی بریڈ لے سکتے ہیں۔ تو اب بات کر لی جائے کہ ان کی پیرنگ شیئرنگ جو ہے ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو وہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا، جو اس طرف آ رہا ہے اس کو تو پتہ ہی ہے کہ 3 سال کا جو ہوتا ہے گرین رنگ نیک اور را پیرٹس یہ بریڈر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بریڈر پیئر اگر مل جاتے ہیں کسی اچھی جگہ سے، کسی اچھے فارم سے جہاں پہ وہ آلریڈی بریڈ کر رہے ہیں، تو آپ وہاں سے اٹھا لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ وہاں سے نہیں اٹھانا چاہتے تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں طریقہ بتایا تھا کہ سستے پیئرز کیسے بنائے جاتے ہیں۔ یا تو آپ گرین رنگ نیک کے پٹھے ڈال لیں، یا اگر نہیں ڈالنے پٹھے، آپ کو جلدی ہے تو آپ بڑے پیسز بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کسی سے میل اٹھا لیا، کسی سے فیمیل اٹھا لی۔ شرط یہ ہے کہ میل جو وائلڈ ہو، گھر کا ٹیم شیم میل نہ ہو، کیونکہ ٹیم برڈ جو ہوتے ہیں وہ 1 سے 2 سال لازمی ضائع کرواتے ہیں۔ بریڈ وہ بھی کر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بریڈ نہیں کرتے، بریڈ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا ٹائم زیادہ ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کی پیئرنگ کر لی، ٹھیک ہے۔ ان کے ریٹس جو ہیں وہ اتنے بچوں کے خاص نہیں ہیں، آپ نے ڈسہارڈ نہیں ہونا، آپ نے ان کو لرننگ کے حساب سے آپ ان کو لیں۔ پنجاب کے اندر اس کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ اس پچھلے سیزن جو گزرا ہے ابھی، اس میں 3000 سے 3500 چل رہا تھا، اور 3000-3200 روپے کا بچہ سیل ہوتا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ چھوٹا پنوں کے اندر جو تھا 20 سے 25 دن کا بچہ، وہ 3000-3200 کا سیل ہوتا رہا ہے۔ تو آپ نے ان کو لرننگ کے حساب سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا زیادہ پرافٹ نہیں دیتے جتنی ہم امیدیں لگا کے رکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پرافٹ ہوگا، اتنا پرافٹ نہیں ہوتا۔ ایک جو برڈ ہے وہ 300 سے 400 روپے کی میرے پاس اس ٹائم وہ کھا رہا ہے۔ اگر زیادہ برڈ زیادہ لگائیں تو پھر تو آپ کی ریشو جو بہت کم آتی ہے خرچے کی، اس میں وہ تقریباً 500 لگا لے اگر وہ مکس سیڈ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں اس کے سامنے کیا پڑا ہوا ہے، سیب وغیرہ۔ تو منتھلی اگر اس کی کوسٹ لگا لی جائے تو یہ تقریباً 1000 روپے لگا لیں کہ پھلوں کا آ جاتا ہوگا خرچہ، تو تقریباً یہ 1000 سے 1500 کا ایک پیئر جو ہے وہ آرام سے فیڈ شیٹ کھا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو آپ لے کے جائیں 1 سال کے اوپر، تو 1 سال کے اندر یہ کتنا کھا لیتا ہے، تو وہ تقریباً اگر اس کا موٹا موٹا حساب لگایا جائے تو وہ بنتا ہے جی کوئی 15 سے 18,000، یا آپ 15,000 ہی کہہ لیں، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ نا 15,000 آپ کا خرچہ سالانہ کر دے گا۔ جب ان کی بریڈ آتی ہے، بریڈ میں ریشو ان کی ہوتی ہے 3 سے 4 چکس۔ 4 چکس جو نارملی جو ہوتی ہے ایوریج ہوتی ہے وہ 3 چکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ بھی آ سکتے ہیں، اب اوس لگائیں حساب اگر ان کی ہے تو کیا اسے کہتے ہیں ریشو، اوسط ریشو اس کی تقریباً 3 چکس ہی ہوتی ہے۔ تو 3 اگر چکس آتے ہیں تو وہ آپ کا اگر سیل ہوتا ہے 3000 کا، کم سے کم لگا لیں 3000 کا، تو ایزیلی سیل ہو جاتا ہے۔ تو 9000 روپے کلچ کے بنے، اور دوسرا جو اوپر کیا کرتا ہے جی زیادہ بھی چکس نکال لے گا تو 12000 بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ دوسرا کلچ کرے گا تو پھر اتنے ہی پیسے آپ مزید اس میں ایڈ کر لیں۔ اگر 4 بچے نکلیں تو 12000، دوسرے میں 4 نکلیں تو 12000، 24000 ہو گیا۔ تو سالانہ آپ بچت کہہ لیں تقریباً وہ آپ کی 10,000 کے قریب جو ہے وہ آپ کو دے جائے گا، اگر آپ کے پاس یہ 2 کلچ کر رہا ہے، فیڈ شیٹ کھا کے سب کچھ کھا پی کے، تو آپ کو یہ اتنے پیسے آرام سے دے جائے گا۔ دوسرا مین جو بات ہے وہ یہ آپ لرن کر رہے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ اچھے فوسٹر پیئر بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ بعد میں یلو را کہہ رہا ہوں، اگر یلو رنگ نیک اور دوسری مہنگی میوٹیشن کی طرف آ رہے ہیں، یا را پیرٹس کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ انہی کے ایگز اٹھا کے ان کی طرف شفٹ کر سکتے ہیں، ان کے نیچے، اور ان کے ایگز اگر آپ بچے نکلوانا چاہتے ہیں تو نکال لیں، اگر ضائع کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہوگا، یہ جو پیرٹس ہوں گے یہ آپ کے 10 سے 15 دن کے اندر دوبارہ اگین ریڈی ہو جائیں گے ایگز کے اوپر، اور یہ ایگز جو ہوں گے ان کے را پیرٹس کے وہ یہ سنبھال لیں گے، اور ان میں سے چکس وغیرہ نکال لیں گے۔
اور جب بچے ہو جائیں گے 20 سے 25 دن کے، تب آپ نیچے سے ان سے بچے اٹھا لیں گے، اور تب تک انہوں نے دوبارہ ایگز دے دیے ہوں گے، تب آپ یہی ایگز اٹھا کے ان کے نیچے فوسٹر کر سکتے ہیں، یا یہ انڈے اپنے سیک رہے ہوں گے تب وہ آپ ان کے نیچے فوسٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کیا ہوگا کہ بہت کم وقت میں آپ ان سے تو زیادہ بریڈ لے سکتے ہیں، اور کیا اسے کہتے ہیں، یہ ان بچوں کو پالیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہوگا مل بانٹ کے یہ پرافٹ بہت اچھا دے جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی تھا ٹاپک، گرین رنگ نیک کے بزنس کی طرف جو آ رہے ہیں رنگ نیک فیملی یا را فیملی کی طرف، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ گرین رنگ نیک ڈالیں، کیونکہ یہ بیسکس ہے، یہ آپ کو بہت کچھ سکھائیں گی۔ میں نے بھی الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ان سے، اور ان کی نیچر وغیرہ سب کچھ الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ان سے، اور الحمدللہ انشاءاللہ ان فیوچر ہم بڑے برڈز کی طرف بھی آئیں گے، اور ان میں سے ہمارے پاس یہ بھی ہوں گے اور جن کے نیچے ہم باقاعدہ جو ہے را اور رنگ نیک، دوسرے یلو رنگ نیک اور وائٹ رنگ نیکس، ایسی مہنگی میوٹیشن سے چکس ان کے نیچے سے پلوایا کریں گے، اور آپ کے ساتھ وہ ساری کی ساری ویڈیوز ان فیوچر میں بھی آپ کو ملتی رہیں گی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اگر میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔